سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ زنا پر اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی کمپلیشن کے لیے پیدا کیا، انہی سے انسانی نسل آگے بڑھائی، لیکن چونکہ انسان کو جانوروں سے الگ ممتاز رکھا گیا، اس لیے انسانوں کے لیے کچھ حدود اور قیود بھی رکھے گئے. اس میں انسانی نسل یا انسان کے بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے، اسے اپنی پرورش کے لیے ایک خاندان چاہیے ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ مرد اور عورت کا یہ رشتہ صرف باہمی لذت کا رشتہ نہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے سے صرف وقتی فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد کوئی ذمہ داری قبول نہ کریں. اس رشتے کے کچھ تقاضے ہیں باہم، اور وہ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان باہم عہد وفا ہو. تو مرد اور عورت کا باہم رشتہ جو رشتہ نکاح ہے، اس کے مقاصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بیان کیے ہیں وہ کیا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ نے ان کے درمیان مودت بھی رکھی اور رحمت بھی رکھی. اس مودت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دونوں صرف جوانی میں ہی نہیں بلکہ بڑھاپے میں بھی، اور صرف وقتی طور پر نہیں بلکہ ایک طویل زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کریں اور ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہو، اور آئندہ جو خاندان کی پرورش ہے یا نگہداشت ہے یا اس کو پروان چڑھانا ہے، اس کو ایک بہترین ماحول میں پروان چڑھائیں اور اس پرورش میں باہم ذمہ داریوں کو بانٹیں. مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں صرف اس صورت میں پوری ہو سکتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے موقع پر کیے ہوئے عہد و پیمان کا پاس رکھیں اور رشتہ نکاح کے باہر ایسے تعلقات قائم نہ کریں کہ جس کی وجہ سے انسانی نسل کسی بھی طرح مشکل کا شکار ہو. وہ کس طرح کہ مثلا اگر نکاح کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو کس کس طرح کے نقصان ہیں. نمبر 1، اس کو اپنے حسب نسب کا نہیں پتا، وہ بچہ باپ کی طرح منسوب ہی نہیں ہو سکتا. دوسرے لفظوں میں اس کا کوئی باپ ہے ہی نہیں، کیونکہ نکاح کے بغیر کوئی باپ نہیں بن سکتا، چاہے پتہ بھی ہو کہ کس کا نطفہ ہے. جب کوئی باپ نہیں بن سکتا تو پھر چچا، پھپھی، پھر اسی طرح اگر اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں کی طرف سے بھی نہیں پتا کہ کس کا بیٹا ہے، خالہ ماموں کی محبت اور شفقت، نانا نانی، دادا دادی، ان تمام رشتوں سے محروم ہو جاتا ہے. گویا وہ پورے خاندان کی پروٹیکشن سے محروم ہو جاتا ہے. انسانی زندگی میں صرف کھانا پینا ہی ضرورت نہیں ہوتی، محبت اور شفقت اور جذبات کی صحیح طریقے پر، جائز طریقے پر تسکین جو ہے وہ بھی نہایت ضروری ہے. ایک بچے کو صرف دودھ ہی نہیں چاہیے، اس کو شفقت اور محبت بھی چاہیے. اس کو صرف اچھا کھانا اور اچھے کھلونے ہی نہیں چاہیے، اس کو تعلیم و تربیت بھی چاہیے. اور تعلیم و تربیت کے لیے سنگل پیرنٹ ہو کر یا پھر کسی ہوم میں پل کر یا کسی دوسرے کے گھر میں پل کر وہ سب کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا جو خون کے رشتے کے ساتھ اپنے ماں باپ کی زیر نگرانی انسان وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتا ہے. تو گویا انسان کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، اخلاقی ضروریات یہ تمام کی تمام ایک عمدہ خاندان کے اندر ہی پوری ہو سکتی ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی وہ ایک عمدہ شہری اور عمدہ انسان بن سکتا ہے جو اس دنیا میں بہتر طور پر اپنا رول ادا کر سکتا ہے. اگر یہ سزا نہ رکھی جائے اور اس جرم کو نہ روکا جائے تو بہت سے انسان اپنے ان بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر نہ صرف یہ کہ ان حقوق سے محرومی، اس کے علاوہ انسانوں کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حیا کا جوہر رکھا ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے.
جب انسان نکاح کے بغیر ایسا کوئی رشتہ کہیں قائم کرتا ہے تو لازمی طور پر اس کا دین اور ایمان رزق پر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. حیا وہ قوت ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے برائیوں کے آگے ایک بند ہے، جب وہ بند کھل جاتا ہے تو پھر برائیوں کا، گناہوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے. پھر ایک خرابی نہیں، اس سے کئی خرابیاں سامنے آتی ہیں. پھر انسان کے اندر اللہ نے غیرت نام کی جو چیز رکھی ہے، خصوصاً مردوں کے اندر، وہ غیرت بھی مجروح ہوتی ہے اور اس سے مزید بہت سے فسادات ہوتے ہیں. یہ چند ایک اشارات تو میں نے آپ کے سامنے کر دیے، لیکن آپ سے میرا تقاضا یہ ہے کہ آپ 10 لائنیں ایسی لکھیے کہ جس میں زنا کے نقصانات بتائیے، تاکہ یہ آیت آپ کو سمجھ آ سکے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے تاکہ اس حکم کو جسٹیفائی کیا جا سکے. اس حکم کے جسٹیفائی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے جو سب سے بڑھ کر عدل کرنے والا ہے. ہمیں اس کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس آلریڈی جسٹیفائڈ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی نے یہ حکم دیا ہے. شیطان جو ہمارا ازلی و ابدی دشمن ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. وہ جس طرح خود اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے، مردود ہوا ہے، وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس نے انسان کے ساتھ جو سب سے پہلی دشمنی کی تھی، آدم اور حوا کے ساتھ، وہ کیا تھی کہ انسان کو بے لباس کروایا تھا. لباس انسان کی عزت و آبرو ہے. جب کوئی عورت کسی مرد کے سامنے بے لباس ہوتی ہے تو اس کا حیا اور اس کا ایمان اور اس کی آبرو تار تار ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. وہ پوری طرح شیطان کے شکنجے میں آتی ہے، وہ پوری طرح شیطان کی غلامی میں ہوتی ہے. اور اسی طرح مرد، وہ اس وقت اللہ کی بجائے شیطان کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اور یوں اپنے آپ کو اللہ کے غضب کے مستحق بناتے ہیں. آدم اور حوا سے شیطان نے جنت کا لباس اتروایا تھا. اگر کوئی شخص یہ جرم کرتا ہے تو اپنے آپ کو جنت کے حق سے بھی محروم کرتا ہے. یہ ان جرائم میں سے ہے جو انسان کے لیے جنت میں داخلہ مشکل بناتے ہیں. اس کے برعکس آگے آپ دیکھیں گے، بلکہ سورۃ الفرقان آپ پڑھ ہی چکے ہیں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ. وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، کیا؟ شرک، قتل اور زنا، یلقى اثاما، وہ گناہ کا بدلہ پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا. گویا زنا جنت میں لے جانے والا نہیں، جہنم کے دروازے کھولنے والا ہے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ذلیل و رسوا ہو کر. جہاں زنا دنیا میں رسوائی کا ذریعہ ہے، وہاں زنا آخرت میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، مگر جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے. گویا زنا ایمان کے منافی ہے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا معشر الناس اتقوا الزنا، اے لوگو زنا سے بچو. فإن فیہ 6 خصال، کیونکہ اس میں 6 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں. 3 فی الدنیا، 3 دنیا میں، و3 فی الآخرہ، اور 3 آخرت میں. 3 نقصان دنیا کے کیا ہیں؟ یذہب البہاء، اس سے انسان کی رونق چلی جاتی، انسان کا روب چلا جاتا ہے. ویورث الفقر،
محتاجی کو جنم دیتا ہے، وَيُنْقِصُ الْعُمْرَ، عمر کم کرتا ہے، کیونکہ انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے، وسوء الحساب، بدترین حساب، ایسے شخص کا بدترین حساب ہوگا، والخلود فی النار، اور آگ میں ہمیشگی ہوگی، کیونکہ سورۃ الفرقان میں کیا آتا ہے، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ یہ تو تھے قرآن و سنت کی روشنی میں زنا کے نقصانات اور چند ایک مشاہدات، لیکن آپ سب چاہے باہم ڈسکشن کریں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ کی جو گروپ سٹڈی ہوتی ہے اس گروپ سٹڈی میں آپ یہ ایکٹیویٹی کریں کہ مل جل کر ڈسکس کر کے 10 نقصان لکھ کر لائیں، اور پھر آپ مجھ سے کل شیئر کریں گے کہ جو لڑکیاں شادی سے پہلے ایسے ریلیشن شپ میں ملوث ہو جاتی ہیں ان کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا برے اثرات ہوتے ہیں، عزت و آبرو کے حوالے سے، فیوچر لائف کے حوالے سے، آئندہ کی جنریشنز کے حوالے سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، الا من تاب، مگر یہ کہ کوئی توبہ کر کے ایسی ذلیل حرکت کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کرے اور ساری زندگی اس پہ ندامت کرتا رہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس سزا کو کیا قرار دیتے ہیں، وحشیانہ، جو بربریت پر مبنی، اور اس کی وجہ سے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے نمبر 1، اگر اور کوئی وجوہات نہیں بھی معلوم تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے یہ بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ضرورت ہے کہ غور و فکر کریں، مشاہدہ کریں، اور میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ ایسی کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، ایسے اسٹیٹسٹکس ڈھونڈیں کہ جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ جس معاشرے میں اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور جس معاشرے میں اس کو برا نہیں کہا جاتا، تو اس کے نتیجے میں وہ معاشرے کن کن مشکلات کا شکار ہیں، اس کے نتائج کیا کیا ہیں، اور ہمارے لیے اس میں عبرت کے کیا پہلو ہیں، کیونکہ وہ برائی جو چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے شروع ہوتی ہے پھر آگے جا کر بہت بڑی برائی بن جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی کرتی، پاؤں بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کی تفصیل بھی بتائی جو آگے جا کر انشاءاللہ ڈسکس ہوگی کہ ان تمام اعضاء کا زنا کیا ہے، اور پھر یہ کہ شرمگاہ یا اس کی تصدیق کر دیتی ہے تکذیب۔ پھر تیسرا حکم جو یہاں دیا گیا اس آیت میں وہ کیا ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب مجرموں کو سزا دی جا رہی ہو تو مومنوں کا ایک گروہ وہاں پر حاضر ہو کر اس کا مشاہدہ کرے، کیوں؟ تاکہ سزا کو دیکھ کر عبرت پکڑے، توبہ کرے، اور ایسی کسی برائی کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ اگر کسی اور کے دل میں ایسی کوئی خواہش بھی ہے تو وہ خواہش بھی دم توڑ دے سزا دیکھ کر، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی، اس کو سزا ملے گی، اس کی شامت آئے گی، وہ اس قسم کی تکلیف سے گزرے گا، تو پھر انسان 100 دفعہ اس برائی کی طرف جاتے ہوئے سوچتا ہے، اور یہ چیز اس برائی کو چھوڑنے میں مددگار ہے۔ تو گویا ایک ماحول بھی ایسا کریٹ کیا گیا جس سے معاشرے کے اندر اس برائی کا رجحان ختم ہو، اس لیے حکم دیا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مزید فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہ نکاح کرے یا نہیں نکاح کرتا الا زانیۃ مگر زانی عورت سے، او مشرکۃ یا مشرک عورت سے، اور اسی طرح والزانیۃ زانیہ عورت لا ينکحها نہیں نکاح کرتا اس سے الا زان مگر زناکار مرد او مشرک یا مشرک مرد، وحرم ذلک اور حرام کر دیا گیا اس کو علی المؤمنین مومنوں پر۔ اس آیت کے 2 مفہوم بیان کیے گئے۔ نمبر 1 کہ یہ حکم یا یہ بات
شرعی حکم نہیں بلکہ مشاہدے کا یا تجربے کا بیان ہے، یعنی ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے، یعنی جرم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مرض بھی ہے جو انسان کے مزاج کو خراب کر دیتی ہے، جس سے انسان کے اندر برائی جنم لیتی ہے، اور وہ کیا کہ انسان پھر نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتا مگر کس سے؟ اپنے ہی جیسے شخص سے، یعنی ایک زانی دلچسپی نہیں رکھتا مگر کس میں؟ زانی عورت میں، اور وہ دلچسپی نہیں رکھتا کس میں؟ ایک پاک باز عورت میں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جو شخص جس مزاج کا ہوتا ہے، جیسی دلچسپیاں رکھتا ہے، اس کو ویسی ہی کمپنی چاہیے ہوتی ہے۔ زناکار مرد پاک دامن عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ویسی ہی عورت کے پاس۔ اور اگر مسلمانوں میں ایسی عورت نہ ہو کہ اگر مسلمان عورتیں پاک باز ہیں تو پھر وہ کس کے پاس جائے گا؟ مشرک عورت کے پاس، کیونکہ ان کے ہاں تو دین میں کوئی ایسی پابندی نہیں۔ تو گویا زنا کا جرم ایسا جرم نہیں جو صرف ایک ہی دفعہ ہو، جب ایک دفعہ بندھن کھل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ جرم بار بار ہوتا ہے، اور پھر یہ انسان کے مزاج پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ ایک مخصوص مزاج پھر مخصوص قسم کے لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شراب پینے والے لوگ اکیلے نہیں شراب پیتے، ان کو اسی طرح کی کمپنی چاہیے ہوتی، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ویسے ہی لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص کو ایسی بیماری لگی ہوئی ہو، جس شخص کے اندر ایسے جراثیم ہو، یعنی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی دلچسپی ویسے ہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس شخص کے اندر حیا نہیں ہوتی، اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم کسی باحیا لڑکی سے شادی کرو، کیا وہ تیار ہوں گے؟ وہ کیا چاہیں گے؟ کیسی لڑکی ہو جو انہیں کی طرح آزاد خیال ہو۔